السلام علیکم 9 کلاس. آج ہم نے بیٹا آیت کی تھی، آیت نمبر 8. تو اس کا ہم نے آج ترجمہ اور تشریح کے جو ہے وہ آپ کو میں نے بورڈ پہ لکھوانی ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو سمجھایا تھا، اس کے شارٹ کوسچن جو تھے وہ کروائے تھے. اس کے آیت نمبر 8 کا ترجمہ اور اس کے شارٹ کوسچنس کروائے تھے، اور اس کے میں نے الفاظ مانی آپ کو یہ کروائے تھے، اس کا ترجمہ کروایا تھا. ٹھیک ہے، تو آج ہم اس کی تشریح کریں گے بیٹا. تو آپ اپنی نوٹ بک نکالیں، اپنی جو ہے نوٹ بک پہ مارجن لائن ڈرا کریں. مارجن لائن بیٹا نیٹ طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور حدیث لکھیں، آیت نمبر 8 لکھیں. آیت نمبر 8 اور اس کا ترجمہ لکھیں. آیت نمبر 8 کا ترجمہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تمام نبیوں میں سے آخری ہیں. اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب بیٹا اس کی ہم نے تشریح کرنی ہے. تشریح کی ہیڈنگ دیں، بہت نیٹ طریقے سے اچھے طریقے سے کام کرنا ہے آپ نے. اس آیت میں سب سے پہلے کیا بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. آیت میں تو یہ بتا دیا گیا. اب یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی. نرینہ اولاد کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا، کوئی فرزند نہیں تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں.
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، ختم ہوتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ، ٹھیک ہے، ختم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول یا نبی نہیں آ سکتا۔ پھر اس کی ہیڈنگ دے بیٹا حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے۔ اب اس آیت میں حوالہ کس کا دیا، یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی، وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ بولے بیٹے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو اس کے ترجمے اور تشریح میں تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی۔ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ یہ آیت یعنی کہ کس در حقیقت آیت جو ہے کس وجہ سے یہ نازل ہوئی تھی، اس کا ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ کیا وجہ تھی۔ بعد میں دونوں میاں بیوی کے درمیان کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ کفار نے شور مچایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے۔ اس وجہ سے
یہ آیت نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے ہیں، اور پھر یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس لیے اس غلط یعنی کہ عرب میں بہت ساری غلط رسومات تھی، تو ان میں سے ایک رسم یہ بھی غلط تھی کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہے اگر ان کے درمیان وہ بیوہ ہو جاتی ہے یا مطلقہ ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی، تو اس غلط رسم کو مٹانا ضروری تھا، اس غلط رسم کو مٹانا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ہیڈنگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صفت، آیت کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہ وہ صفت ہے جو اور کسی نبی کو نہیں ملی، پھر اس کے بعد الحدیث یعنی کہ حدیث میں ہے، اس طرح بیٹا اس کی پریزنٹیشن بنا لیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ تو بیٹا ہمارے جو آیت نمبر 8 ہے اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کر لیجئے گا، اس میں لازمی اس جو ہے واقعے کا حوالہ دینا ہے کہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، یعنی کہ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی۔ جلدی سے بیٹا نوٹ کر لیں۔
اب میں دوبارہ سے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں بیٹا کہ جو ہے آیت ہماری کیا تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کانا محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. یعنی کہ ترجمہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں اور اللہ جو ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کچھ کیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اور پھر اس کے جو الفاظ معنی تھے بیٹا وہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا، کیونکہ الفاظ معنی جو ہے وہ شارٹ کوسچنز میں لازمی آتے ہیں. یعنی کہ آپ کے جو بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں اس میں الفاظ معنی شارٹ کوسچنز میں لازمی آتے ہیں، ایم سی کیوز کی فارم میں بھی آ جاتے ہیں اور شارٹ کوسچن کی فارم میں بھی آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد اس کی تشریح تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس میں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد کسی نبی کو نہیں بھیجنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے طور پہ تشریف لائے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی نرینہ اولاد نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، تو ایک مہر لگ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب عطا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول دنیا میں نہیں آ سکتا. اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بھی بیان کی گئی ہے، یعنی کہ خاتم النبیین ہونا، اور یہ خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملی، یہ کسی اور کو نہیں ملی، کسی اور نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ اعزاز ملا کہ آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ وہ صفت ہے جو کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا اعزاز عطا فرما کر تمام رسولوں اور انبیاء پر فضیلت ثابت کر دی. یعنی کہ ایک ثبوت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کے، یعنی کہ نبیوں کے سردار کہا جاتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کی فضیلت اس بات سے ثابت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی. یعنی کہ آخری نبی ہونے پر آپ جو ہے اس بات شہادت کیا ہوتا ہے؟ گواہی. اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر شہادت دے دی. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اوکے بیٹا، آپ کا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آگے پھر حدیث کا ترجمہ کریں گے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ. جلدی سے بیٹا نوٹ کر لیجئے گا اور بہت ہی اچھی اور نیٹ پریزنٹیشن کے ساتھ کیجئے گا اپنے کام کو. ڈیٹ اور ڈے مینشن کر کے اور اچھے طریقے سے اپنے کام کو کریں.